روزانہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، سیف اللہ کی کہانی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سلطان ایوبی نے صلیبیوں کا متحدہ بیڑا بحیرہ روم میں نظر آب و آتش کیا تھا۔ ان کے کچھ بحری جہاز بچ کر نکل گئے تھے۔ سلطان ایوبی بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کے ساتھ موجود رہا اور سمندر میں سے زندہ نکلنے والے صلیبیوں کو گرفتار کرتا رہا۔ ان میں 7 لڑکیاں بھی تھیں جن کا تفصیلی ذکر آپ پہلے سن چکے ہیں۔ مصر میں سلطان کی شوڈانی سپاہ نے بغاوت کر دی جسے سلطان نے دبا لیا۔ اسے سلطان کی بھیجی ہوئی کمک بھی مل گئی۔ وہ اب صلیبیوں کے عزائم کو ختم کرنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ بحیرہ روم کے پار روم شہر کے مضافات میں صلیبیوں کی کانفرنس ہو رہی تھی۔ ان میں شاہ اگسٹس بھی تھا، شاہ ریمنڈ اور شہنشاہی ہفتم کا بھائی رابرٹ بھی تھا۔ اس کانفرنس میں سب سے زیادہ قہر و غضب میں آیا ہوا ایک شخص تھا جس کا نام ایملریک تھا۔ وہ صلیبیوں کے اس متحدہ بیڑے کا کمانڈر تھا جو مصر پر فوج کشی کے لیے گیا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ان پر ناگہانی آفت کی طرح ٹوٹ پڑا اور اس بیڑے کے ایک بھی سپاہی کو مصر کے ساحل پر قدم نہیں رکھنے دیا۔ مصر کے ساحل پر جو صلیبی پہنچے وہ سلطان ایوبی کے ہاتھ میں جنگی قیدی تھے۔ صلیبیوں کے کانفرنس میں ایملریک کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس کا بیڑا غرق ہوئے 15 دن گزر گئے تھے۔ وہ 15ویں دن اٹلی کے ساحل پر پہنچا تھا۔ سلطان ایوبی کی آتشی تیر اندازوں نے اس کے جہاز کے بادبان اور مستور جلا ڈالے تھے۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے ملاح اور سپاہیوں نے آگ پر قابو پا لیا تھا اور وہ جہاز کو بچا لے گئے، مگر بادبانوں کے بغیر جہاز سمندر پر ڈولتے رہے۔ پھر طوفان آ گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ بہت سے بچے کچے جہاز اور کشتیاں اس طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ ایملریک کا جہاز ڈولتا بھڑکتا ڈوب ڈوب کر ابھرتا اٹلی کے ساحل سے جا لگا۔ اس میں اس کے ملاح کا بھی کمال شامل تھا۔ انہوں نے چپوؤں کی زور پر جہاز کو قابو میں رکھا تھا۔ ساحل پر پہنچتے ہی اس نے ان تمام ملاحوں اور سپاہیوں کو بے دریغ انعام دیا۔ صلیبی سربراہ وہاں اس کے منتظر تھے۔ وہ اس پر غور کرنا چاہتے تھے کہ انہیں دھوکہ کس نے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ شک سوڈانی سالار ناجی پر ہی ہو سکتا تھا۔ اسی کے خط کے مطابق انہوں نے حملے کے لیے بیڑا روانہ کیا تھا، مگر ان کے ساتھ ناجی کا تحریری رابطہ پہلے بھی موجود تھا۔ انہوں نے ناجی کے اس خط کی تحریر پہلے 2 خطوں سے ملائی تو انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے جاسوس بھیج رکھے تھے، مگر ان کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ انہیں یہ بتانے والا کوئی نہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے سازشی سالاروں کو خفیہ طریقے سے مروایا اور رات کی تاریک میں گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا۔ اور صلیبی سربراہوں اور بادشاہوں کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ جس خط پر انہوں نے بیڑا روانہ کیا تھا وہ خط ناجی کا ہی تھا، مگر حملے کی تاریخ سلطان ایوبی نے تبدیل کر کے لکھی تھی۔ جاسوسوں کو ایسی معلومات کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکی۔ ایملریک کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست خورد تھا اور غصے میں بھی۔ کانفرنس اگلے روز تک ملتوی بھی کر دی گئی تھی۔ رات کے وقت تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اس کے بعد وہ فرار ہو کر شادی کا پروگرام بنانے لگا۔ لڑکی نے اس سے کہا، میں تم پر زور نہیں دیتی اور اچھی طرح سوچ لو۔ میں صرف جاننا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں تمہاری جو محبت پیدا ہو گئی ہے اتنی تمہارے دل میں بھی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر تم مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہو تو سوچ لو اور کوشش کرو کہ قاہرہ تک ہمارا سفر لمبا ہو جائے۔ ہم ایک بار وہاں پہنچ گئے تو پھر تم میری بو بھی نہیں سونگھ سکو گے۔ لڑکی کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ سفر لمبا ہو جائے اور 3 دنوں کی بجائے 6 دن راستے میں ہی گزر جائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رابن اور اس کے ساتھی فرار کی ترکیب سوچ رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ رات کو سوئے ہوئے محافظوں کے ہتھیار اٹھا کر انہیں قتل کر دیا جائے، جو ناممکن سا کام تھا، یا ان کے گھوڑے چرا کر بھاگا جائے۔ ابھی تو پہلا ہی پڑاؤ تھا۔ ان کی ضرورت یہ تھی کہ سفر لمبا ہو جائے تاکہ اتنا سوچ سکیں اور عمل کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس لڑکی کو استعمال کیا۔ وہ محافظوں کے کمانڈر کو قبضے میں لے لے اور لڑکی نے پہلی ہی ملاقات میں
یہ مقصد بھی حاصل کر لیا اور مصری کے منہ مانگی قیمت دے دی۔ مصری کوئی ایسا بڑا رتبے والا آدمی نہیں تھا، معمولی سا عہدیدار تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کہاں ایک جیتی جاگتی لڑکی جو اس کے تصوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی اس کی لونڈی بن گئی تھی۔ وہ اپنا فرض اور اپنا مذہب بھی بھول گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی لڑکی سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس پاگل پن میں اس نے صبح کے وقت پہلا حکم یہ دیا کہ جانور بہت تھکے ہوئے ہیں، لہٰذا آج سفر نہیں ہوگا۔ محافظوں اور ستربانوں کو اس حکم سے بہت خوشی ہوئی۔ وہ محاذ کی سختیوں سے اکتائے ہوئے تھے، انہیں منزل تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ دن بھر آرام کرتے رہے، گپ سپ لگاتے رہے اور ان کا کمانڈر اس لڑکی کے پاس بیٹھا ہوا بدمست ہوتا رہا۔ دن گزر گیا، رات آئی اور جب سب سو گئے تو مصری لڑکی کو ساتھ لے کر دور چلا گیا اور لڑکی نے اس کے ساتھ وہ سب کیا جو وہ چاہتا تھا۔ صبح جب قافلہ چلنے لگا تو مصری کمانڈر نے راستہ بدل دیا۔ اپنے دستے سے اس نے کہا کہ اس طرف اگلے پڑاؤ کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قریب گاؤں بھی ہے جہاں مرغیاں اور انڈے مل جائیں گے۔ اس کا دستہ اس پر بھی خوش ہوا کہ کمانڈر انہیں ایس کرا رہا ہے۔ البتہ اس دستے میں 2 عسکری ایسے بھی تھے جو کمانڈر کی حرکتوں سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خطرناک قیدی ہیں، یہ سب جاسوس ہیں، انہیں بہت جلدی حکومت کے حوالے کر دینا چاہیے، بلا وجہ سفر لمبا کرنا ٹھیک نہیں۔ مصری نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ میری ذمہ داری ہے کہ جلدی پہنچوں یا دیر سے، جواب طلبی ہوئی تو مجھ سے ہی ہوگی۔ دونوں خاموش ہو گئے، لیکن وہ الگ جا کر آپس میں خسر فسر کرتے رہے۔ دوپہر کے بعد انہیں تھوڑی دور پر بہت سے گدھ اڑتے اور اترتے نظر آئے۔ یہ اس کی نشانی تھی کہ وہاں کوئی مردار ہے۔ وہ علاقہ مٹی اور ریت کے ٹیلوں کا تھا، صحرائی درخت بھی تھے۔ چلتے چلتے وہ ان ٹیلوں میں داخل ہو گئے۔ راستہ اوپر ہوتا گیا اور ایک بلند جگہ سے انہیں ایک میدان نظر آیا جہاں گدھوں کے گول اترتے ہوئے شور برپا کر رہے تھے۔ ذرا اور آگے گئے تو نظر آیا کہ لاشیں ہیں، بدبو بھی بہت تھی۔ یہ ان سوڈانیوں کی لاشیں تھیں جو بحیرہ روم کے ساحل پر مقیم سلطان ایوبی کی فوج پر حملہ کرنے چلے تھے۔ سلطان ایوبی کے جانباز سالاروں نے رات کو ان کے عقبی حصے پر حملہ کر کے یہ کشت و خون کیا اور سوڈانی فوج کو تتر بتر کر دیا تھا۔ یہاں سے آگے میلوں وسعت پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ سوڈانیوں کو اپنی لاشیں اٹھانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ قیدیوں اور محافظوں کا قافلہ چلتا رہا اور ذرا سا رخ بدل کر لاشوں اور گدھوں سے ہٹ گیا۔ قافلہ جب وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے ارد گرد ان کے ہتھیار بھی بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں کمانیں اور تیر تھے، برچھیاں، تلواریں اور ڈھالیں بھی تھیں۔ قیدیوں نے یہ سب ہتھیار دیکھ لیے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کی اور روبن نے اس لڑکی سے کچھ کہا جس نے مصری کمانڈر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ لاشیں اور ہتھیار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ دائیں طرف ٹیلوں کے قریب سرسبز جگہ تھی، پانی بھی نظر آ رہا تھا، سبزہ ٹیلوں کے اوپر تک گیا ہوا تھا۔ لڑکی نے کمانڈر کو اشارہ کیا تو وہ اس کے قریب چلا گیا۔ لڑکی نے کہا یہ جگہ بہت اچھی ہے، یہیں رک جاتے ہیں۔ مصری نے قافلے کا رخ پھیر دیا اور سرسبز ٹیلے کے قریب پانی کی چشمے پر جا رکا۔ رات یہیں بسر کرنی تھی۔ سب گھوڑوں اور اونٹوں سے اترے، جانور پانی پر ٹوٹ پڑے۔ رات گزارنے کے لیے اچھی جگہ دیکھی جانے لگی۔ 2 ٹیلوں کے درمیان جگہ کسادہ بھی تھی اور وہاں سبزہ بھی تھا۔ یہی جگہ منتخب کر لی گئی۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو سب سو گئے۔ مصری جاگ رہا تھا اور لڑکی بھی جاگ رہی تھی۔ اس رات اسے خاص طور پر جاگنا اور مصری کمانڈر کو پوری طرح مدہوش کرنا تھا۔ اسے جب خراٹوں کی آواز سنائی دینے لگی تو وہ مصری کے پاس چلی گئی۔ اس لڑکی کی خاطر وہ سب سے الگ اور دور ہو کر لیٹا تھا۔ لڑکی اسے ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی اور وہاں سے اور زیادہ دور جانے کی خواہش ظاہر کی۔ مصری اس کی خواہشوں کا غلام ہو گیا۔ اسے احساس تک نہ ہوا کہ آج رات لڑکی اسے ایک خاص مقصد کے لیے دور لے جا رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چلتا رہا اور لڑکی سے 3 ٹیلوں سے بھی اوپر لے گئی۔ وہ رکی اور مصری کو باہوں میں لے لیا۔ مصری بے خود ہو گیا۔ ادھر رابن نے جب دیکھا کہ کمانڈر جا چکا ہے اور دوسرے محافظ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو اس نے لیٹے لیٹے ایک اپنے ساتھی کو جگایا۔ اس نے ساتھ والے کو جگایا۔ اس طرح روبن کے چاروں ساتھی جاگے۔ اس نے کہا سلیب ٹوٹ جائے گی، ہم اپنی عصمت کے شیشے توڑ دیتے ہیں تاکہ سلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ
راتیں بسر کرنا جائز اور کار ثواب ہے۔ مسلمان کے ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتے ہیں۔ بالیان نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم صلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کہنے لگا، کیا تم مجھے صلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ مووی نے کہا، کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ تم نے صلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی؟ بالیان نے کہا، صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، صلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ مووی نے کہا، میں سب سے پہلے صلیبی ہوں، پھر عیسائی ہوں، اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ مووی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کا کوئی مذہب نہیں، اسی لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ بالیان نے کہا، میں ایسے مذہب پر لعنت بھیجتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو ہم غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو کار ثواب سمجھتا ہو۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم اپنی عصمت مجھ پر نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ لڑکی نے کہا، ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں۔ میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا، بالیان نے کہا۔ دوستوں، اس کہانی کا اگلا بھاگ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اگلا بھاگ جب ہم اپلوڈ کریں تو وہ آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔